یہ سوچئے یہ ملک جو ہمارا ہے یہ زمین کے اس حصے پہ واقع ہے جو کبھی دنیا کا خوشحال ترین علاقہ ہوتا تھا. امریکہ برطانیہ میں وہ خوشحالی نہیں ہوتی تھی جو ہندوستان میں ہوتی تھی. آج پورے ہندوستان میں پاکستان سمیت غربت ہے. کیوں ہے؟ یہ اس سودی نظام کے ذریعے سے آپ کے سارے وسائل کھچ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. گزشتہ دنوں وفاقی شرعی عدالت نے بالآخر اس پرانے مقدمے کا فیصلہ سنا ہی دیا جس کا مقصد معیشت سے سود کا خاتمہ تھا. ناظرین، یہ کیس وفاقی شرعی عدالت میں 19 سال چلا. بالآخر عدالت نے حکومت کو واضح ہدایت کی کہ وہ سودی نظام کو غیر سودی نظام سے تبدیل کریں. اس لیے اب اس معاملے کو لٹکایا نہیں جا سکتا. حکومت اس فیصلے کے راستے میں کوئی روڑا، کوئی مشکل، کوئی سپیڈ بریکر لاتی ہے تو ہمارا ہاتھ ہوگا اور اس حکومت کا گریبان ہوگا. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں کہ اسے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے حل کیا جا سکے. عدالت حکم تو دے سکتی ہے لیکن متبادل نظام بنا کر نہیں دے سکتی. شاید متبادل نظام موجود بھی ہو لیکن اس متبادل نظام کو کھڑا کرنا اور فعال بنانا اصل چیلنج ہے. سوشلسٹ نظام مارکس اور انجیل کی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود تھا لیکن اسے کسی ملک پر قابل عمل طور پر نافذ کرنے میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سب جانتے ہیں. جن چند ممالک نے ایسی کوئی کوشش بھی کی ان کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہی ہے. موجودہ دور میں اس کی مثال شمالی کوریا کی ہے. Every time a country started down the socialist path, it failed. El capitalismo es el reino de la injusticia. Chavez said, "I'll take from the rich and give to the poor." When there was no money left, the government just printed more. That caused inflation, 1,000,000% inflation. السلام علیکم، میں ہوں ہمار سلان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بٹوین دی لائنز. انسانی معاشرہ ہر دم تغیر پذیر رہتا ہے اور اس کے ادارے بھی ساتھ ساتھ ارتقا کرتے رہتے ہیں. گزشتہ چند صدیوں کے دوران معاشرتی تغیر کی رفتار بے حد تیز ہو گئی ہے اور قسم قسم کے نئے ادارے وجود میں بھی آ گئے ہیں. بینک بھی انہی اداروں میں سے ایک ہے. ایک جدید معاشرے کے سارے ادارے ایک دوسرے سے منسلک بلکہ یوں کہیں کہ ایک دوسرے میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو تبدیل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم دیگر اداروں پر بھی اثر انداز نہ ہوں. آج پورا نظام سود میں جکڑا ہوا، سود اس میں تانے بانے کی طرح پرویا ہوا ہے. اور وہ حدیث جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ خواہ کوئی شخص سود کھائے نہ لیکن سود کا غبار یا دخان دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا. اس کے علاوہ آج کی دنیا میں ایک ملک دوسرے ممالک اور اداروں سے کٹ کر نہیں رہ سکتا. جن چند ممالک نے ایسی کوئی کوشش کی ہے ان کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہی ہے. موجودہ دور میں اس کی مثال شمالی کوریا کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور عالمی معاشرے کے بہاؤ پر بہتے ہی چلے جائیں. بڑی صحیح باتیں کہی ہیں نظام معیشت کے بارے میں. ایک بات غلط کہی ہے کہ اسلام نے بہت کم احکام دیے ہیں. بہت کم تو دیے ہیں معیشت کے بارے میں لیکن جو دیا ہے ایک حکم وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، وہ اتنا بڑا حکم ہے سود حرام، حرام مطلق. ہمیں اپنے مقامی معاشرے کو اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق استوار کرنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے. یہ کوشش صرف سیاسی اور قانونی جدوجہد سے ممکن نہیں. اسلامی نظم معیشت کے بنیادی خد و خال اور اصول ہماری کتابوں میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں. فری اکانومی، مارکیٹ اکانومی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، ہائر اینڈ فائر، یہ ساری چیزیں کہ جو مغرب کی اکانومی کی ہیں سب کی سب اسلام میں موجود ہے، 100% موجود ہے. ہمیں متبادل نظام کو نہ صرف نظری طور پر ثابت کرنا ہوگا
बल्कि इसके पायलट प्रोजेक्ट्स भी बनाकर अमलन नाफिज करके इसे टेस्ट करना भी जरूरी है।